اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعین. خصوصاً ایام محرم شریف کے جن کی عظیم نسبت سادات اور خصوصاً سید الشہداء سیدنا امام حسین امام عالی مقام علیہ السلام سے ہے، جن کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ حسین منی و انا من الحسین، کہ امام حسین مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں. تو یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ میری نسبت امام حسین سے کس طرح ہے، اور یہ ہمیں اس تعلق اور اس نسبت کی حقیقت اور حقانیت کو سمجھانے کے لیے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی حسین علیہ السلام سے محبت کرو تو بھی یہی سوچنا ہے کہ حسین مجھ سے ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ حفاظت، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، الیاذ باللہ، جو امام حسین سے بغض رکھتے ہیں جس طرح یزید اور ان کے ساتھیوں نے رکھا، تو جو امام حسین سے بغض اور نفرت اور عداوت رکھے تو وہ بھی یہی سوچ لے کہ حسین مجھ سے ہے، تو تیری بغض کا بھی وہی نتیجہ ہوگا، وہی انجام ہوگا جو میری بغض کا ہوگا. جو امام حسین کے بغض کا نتیجہ جو ہے وہ حضور کے بغض کا نتیجہ ہے. اور اگر حضور علیہ اگر امام حسین سے محبت کرتے ہیں تو یہ سوچ لیں کہ تیرا انعام اور تیرے لیے خوشخبری وہی ہوگی، اس محبت کا بدلہ، کہ یہ محبت گویا اسی طرح ہے جیسے حضور سے محبت کرنا ہے. تو آقا کریم علیہ السلام کی محبت کا اکمال اور تکمیل جب آپ ان کے اہل بیت میں سیدنا امام حسین علیہ السلام جب ان کے دن آئیں تو ان کا ذکر کریں، ان کی اس قربانی کو یاد کریں، اور اپنے بچوں کو ان کی اس عظیم قربانی اس کے متعلق آگاہ کریں، متعارف کرائیں. یہ دنیا میں جیسے جوش فرماتے ہیں کہ اپنی شاعری کے اندر الہ آبادی، کہ اگر دنیا کو یہ امام حسین علیہ السلام کی حقیقت پتہ چل جائے اور انسانیت بیدار ہو جائے تو ہر قوم یہی پکارے گی کہ امام حسین ہمارے ہیں. ہر قوم یہ دعویٰ کرے گی کہ یہ عظیم شخصیت ہے، اور جو عظیم انہوں نے قربانی دی ہے کہ ایک طرف 72 تن ہیں اور ایک طرف 20,000 ظالم کھڑے ہیں. اور جب وہ نماز پڑھتے تھے تو اتحیات کے اندر وہ کہتے تھے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو وہ درود پڑھتے تھے اپنی نمازوں کے اندر، اتحیات کے اندر وہ درود اہل بیت پہ پڑھ رہے ہوتے تھے، اور نماز کی خشوع اور خضوع کے اندر ان کو اس درود کی ہی ضرورت تھی. ان اتحیات کے بغیر یہ اگر کاٹ دیں تو نماز نہ ہوتی ان کی. اس کو پورا کر کے اپنی نماز پوری کر رہے ہوتے تھے، اپنے آپ کو بندہ اور امتی اس کی دعا پوری کر رہے ہوتے تھے. لیکن وہی جب سلام پھیرتے تھے تو اسی آل جس پہ نماز میں درود پڑھتے تھے ان کے لیے تلوار تان کر کھڑے ہو جاتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی جب بغض دیتا ہے، دو کیفیتیں ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ محبت اسے اندھا اور بہرا کر دیتی ہے، اور اگر دوسری کیفیت اس کا عیب نظر نہیں آتا ہے، یعنی اتنی محبت ہوتی ہے کہ عیب نظر نہیں آتا. اور پھر جو کسی سے حسد رکھتا ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ حسد بھی اسے اندھا اور بہرا کر دیتا ہے. آپ کسی سے اگر حسد کرتے ہیں تو اللہ اس سے محفوظ رکھے ہمیں، تو پھر اس کی کوئی نیکی نظر نہیں آتی، اس کی کوئی بھلائی نظر نہیں آتی، اس کی ترقی آپ کو ایذا دیتی ہے، اس کا ہنسنا، اس کا مسکرانا، اس کی اچھا رہن سہن، اس کے بال بچے، اس کی دنیاوی نعمتیں، اس کی عزت، اس کے ہر شے آپ کو تکلیف دیتی ہے. حالانکہ وہ معاشرے کو بھلا کرتی ہوگی، وہ دنیا کو اس سے فائدہ ہوتا ہوگا، لیکن جو حاسد ہوگا اس کو اتنا وہ حسد میں اندھا ہو جاتا ہے اس کو نظر نہیں آتا. تو اسی لیے جو یزیدی تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کے حسد اور بغض کی وجہ سے یوں اندھا کیا کہ وہ نماز میں ان پر درود پڑھتے تھے کہ نماز قبول کروائیں، لیکن یوں اندھے ہو چکے تھے اس حسد کے اندر کہ سامنے نہیں دیکھ رہے تھے کہ ہم ان کے اوپر تلواریں تانے ہیں اور ان پہ تیریں اور نیزے چلا رہے ہیں اور ان پہ ظلم کر رہے ہیں، اور یہ حضور علیہ السلام کے وہ آل بیت ہیں کہ جن کی ہم درود پڑھ کے اپنی نمازوں کو قبول کراتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یہ خدا کی شان ہے
کہ اللہ تعالیٰ اس طرح آزماتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایسا عظیم اور ایسا دل دہلا دینے والا اور دنیا کو جس سے جیسے ورلڈ وار فرسٹ ہوا سیکنڈ ہوا تو دنیا کے اندر یہ ہوا کہ یہ ایک چھوٹی سی قیامت گزر گئی دنیا میں. تو کربلا کو بھی انسانیت کی تاریخ میں قیامت کہا جاتا ہے. اور اس کی ایک آپ کو میں عجیب روایات کے اندر بھی اس کی عجیب ایک یعنی کہ منطق ہے کہ کربلا جس دن امام حسین علیہ السلام شہید ہوتے ہیں وہ 10 محرم کی یعنی 10 محرم کا دن ہے اور وہ جمعے کا دن ہے. اب آپ یاد رکھیں کہ جب قیامت بھی آنی ہے تو قیامت بھی دن ہوگا 10 محرم اور جمعے کا دن ہوگا. جو احادیث کے اندر ہے کہ قیامت جو آئے گی وہ دن ہوگا اور وہ دن قیامت کا آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا. قیامت کا دن ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن فرق کرے گا حق اور باطل کے اندر. قیامت کے اور دن کی روشنی میں یہ سب کچھ ہوگا, دن کے اجالے میں ہوگا اور وہ دن ہوگا اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جو مجرم ہوں گے اور جو مومن ہوں گے ان سب کو علیحدہ علیحدہ کرے گا. اس دن فیصلہ ہوگا. تو گویا کہ امام حسین علیہ السلام کا اسی دن کو اللہ تعالیٰ نے علامت بنا کر یہ ہمیں اور پوری کائنات کو آخر قیامت تک ایک پیغام چھوڑا ہے اور ایک نشاندہی دی ہے کہ میں نے سب سے بڑی اپنے انبیاء میں کسی پر بھی اتنی بڑی آزمائش نہ دی تھی جو میں نے اپنے سب سے پیارے محبوب کریم علیہ السلام پر دی. کسی بھی انبیاء کے میں نے ان پر اتنی آزمائش نہ دی. میں نے سارے انبیاء کو آزمایا ضرور ہے لیکن ان انبیاء کو اس طرح آزمائش نہ دی. میں نے حضرت ایوب کو آزمائش دی کہ ان کے سارے اولاد چھین لیے, ان کو تکلیف میں ڈال دیا, ان کو ایک بیماری دی, اس میں آزمایا لیکن پھر ان کو مال بھی دیا, پھر لوٹا دیے اولاد بھی. تو میں نے ان کو پھر جو ہے مسرت دے دی, ان کو پوری طرح آزمایا, اس آزمائش میں شدت نہ کی. میں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی آزمایا رب کریم نے کہ ان سے ان کا فرزند دل بند جس کے بغیر وہ رہ نہیں پاتے تھے, جس کی قربت ہی ان کا یعنی ان کی سب سے بڑی جو فرح و سرور ہوتا تھا سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ رہنا, ان کو پیار کرنا, ان کے ساتھ محبت کرنا. اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب کو بھی آزمایا لیکن ان کے یوسف علیہ السلام کو 40 سال کے فراق اور آزمائش کے بعد پھر لوٹا بھی دیا. وہ شدت پہ نہ گیا, آزمائش اور تکلیف کو اللہ تعالیٰ نے شدت نہ دی. اور اس طرح آزمات سیدنا خلیل اللہ پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آزمائش ڈالی. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے فرزند سیدنا اسماعیل کو حتیٰ کہ 3 بار خواب میں دیا کہ ان کو ذبح کرو. جب 3 بار خواب آئے, ایک دفعہ خدا کی طرف سے خواب آئے تو وہ حق ہے لیکن 3 بار آئے تو پھر وہ حتمی ہونا ہوگا. لیکن جب وہ ظاہری طور پہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو چھری چلوانے تک لے کر گئے, اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی آزمائش ہوئی لیکن چھری چلانے نہ دی اور جبریل کو بھیجا کہ یہ بھی آزمائش شدت نہ پکڑے, جلدی ایک جنت سے دمبا لے کر وہاں رکھو اور اسماعیل کو ان کے واپس لوٹا دو. اور سیدنا اسماعیل بصحت سلامت موجود ہیں اور ذبح نہ ہوئے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انبیاء پہ وہ شدت نہ ڈالی. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اماں مریم کے شہزادے ہیں لیکن ان کو ہم سب یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو یہ صلیب پہ چڑھایا گیا نہیں. وہ ان کی ایک شکل پہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہم شکل پیدا کیا تھا جس کو وہ سارے یہود لے کر اور صلیب پہ انہوں نے چڑھا کر ادھر جو ہے وہ صلیب زن کیا تھا. اور وہ اس طرح وہ گویا کہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام, لیکن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نہ تھے. اللہ تعالیٰ نے وہ شدت کو بھی زیادہ بڑھنے نہ دیا, عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف بلا دیا. سارے انبیاء کو اس طرح آزمایا لیکن شدت اس آزمائش کو شدت میں اور سختی کی طرف نہ. سب سے بڑی آزمائش اسی سے لی جاتی ہے جس کا مقام سب سے بڑا ہو. جو جتنا بڑا مقام رکھتا ہے اس کو اتنی بڑی آزمائش آتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اولاد سے آزمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں شدت کی, اس کو سخت سے سخت کیا. کیوں کیا؟ کیونکہ حبیب علیہ السلام کی یہ شان تھی کہ یہ سخت سے سخت اللہ کا عذاب یہ اور ان کے اولاد وہ برداشت کر پاتے اور وہی اس کو صحیح کما حق ہو ادا کر پاتے اور اس کے اندر کامیاب ہو پاتے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی سخت اللہ تعالیٰ نے آزمائش لی
اتنی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشش دے دی ہے ان کی اس قربانی کے ذریعے. تو سیدنا امام حسین علیہ السلام کو شہید بھی کیا گیا, پھر کس طرح ان کی عزت کو اور کس طرح ان کی حرمت کو, وہ کس طرح ان کے آل بیت کو لے کے جایا گیا اور کس طرح ان کو قید کیا گیا اور زیادہ تکلیفیں دی گئیں, اور اس سے پہلے بھی ان کے لیے کس طرح سازشیں کی گئیں. تو یہ سارا نظر آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کو سب سے بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آزمائش دی, اور جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب انبیاء کی اولاد کو اتنی آزمائش نہ دی جتنی حضور کی اولاد کو دی, اور اس سے اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی مغفرت اور رحمت اس امت کو دی کہ اب ایک کام تمہیں کرنا ہے کہ اب جس سب سے بڑی میں نے آزمائش جس حسین سے لی ہے میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اب تمہیں صرف یہ کرنا ہے کہ تمہیں ان سے محبت کرنی ہے. اور یہ ہو گیا یہ سب سے بڑی جو آزمائش ہے, کیونکہ اس کی پھر مثال انبیاء کی زندگی میں نہیں, تو گویا یہ سب سے بڑی قیامت ٹوٹی ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے دن ٹوٹی ہے. تو وہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ اور ایک دائرہ رکھا کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ اب یہ جو آزمائش ہے اس کے اندر دو گروہ کو فرق کر دیا اور ان کو جدا کر دیا. ایک وہ جو میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے عدو اور دشمن ہوں گے, اور ایک وہ جو ان کے ساتھ محبت کرنے والے ہوں گے, ان کی اعانت کرنے والے ہوں گے اور ان کے ساتھ ہوں گے. تو اب جو شخص ان کے ساتھ محبت کرتا ہے آج کے دن اس کا فیصلہ قیامت تک ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے, کیونکہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب سے محبت کرتا ہے, تو اسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے مطابق کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ احب اللہ من احب حسینہ, جو امام حسین سے محبت کرتا ہے یہ تحقیق بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو اپنا محبوب بندہ بناتا ہے. تو وہ گویا کہ کامیاب اور نجات پا گیا. اور اسی لیے میں آپ کو ایک اور حدیث بتاؤں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری اہل بیت کی مثل ان مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح, میرے اہل بیت کی مثل ایسے ہے جیسے کشتی نوح کی مثل. آپ جانتے ہیں کشتی نوح چلی تھی وہ کون سا دن تھا؟ کشتی نوح علیہ السلام جس دن چلی تھی وہ 10 رجب کا دن تھا, اور کشتی نوح علیہ السلام پوری تفاسیر کے اندر جب تک چلی, جیسے کہ کشتی نوح کے اندر مشہور ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام جب چلاتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا کہ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا قرآن کریم کے اندر کہ سیدنا نوح علیہ السلام کو حکم کیا کہ آپ سارے سوار کیجئے اس کے اندر 2 جوڑیاں, ہر جو حیوانات ہیں اس کے اندر, یعنی کہ جتنے بھی جانور ہیں حیوانات موجود ہیں چرند پرند موجود ہیں ان میں سے 2 کی جوڑی من کل زوجین اثنین, سب میں سے نر اور مادہ وہ سوار کریں. تو سیدنا نوح علیہ السلام نے اس میں سوار کی. تو اس کشتی کے اندر صرف جو انسان موجود تھے, مومنین موجود تھے, ان کی تعداد کتنی تھی؟ صرف 80 تھی. اور باقی جتنے بھی دنیا کے اندر جانور تھے ان کی اسپیشیز تھیں جن کو سیدنا نوح علیہ السلام نے ان کی نسلوں کو محفوظ کیا, جوڑی جوڑی کو رکھا اندر, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو وہاں محفوظ کیا. اور وہ 6 مہینے تک کشتی چلی. 10 رجب سے 6 مہینے جب آپ پورے کرتے ہیں تو رجب, شعبان, رمضان, شوال, ذوالقعدہ, ذی الحج, محرم, 6 مہینے محرم تک ہوتے ہیں. 10 رجب سے 10 محرم الحرام تک وہ کشتی چلی, اور 10 محرم کو عراق کے اندر موصل کے قریب ایک گاؤں پہ وہ کشتی اتری. 10 محرم. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری اہل بیت کشتی نوح کی مثل, جو اس میں سوار ہوا, من رکب فیہا نجا, وہ نجات پا گیا جو اس میں سوار ہوا, ومن تخلف عنہا ہلک, اور جو اس سے رہ گیا پھر جیسے بھی رہا اگر رہ گیا تو وہ ہلاک ہو گیا. تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مثال جو دی, وہ کشتی بھی 10 محرم کو رکتی ہے, سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی. اب آپ کو میں اس سے مثال دوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کشتی نوح کی مثال کیوں کہا. اس کے اندر ہمیں سمجھانے کے لیے جب ہم کشتی نوح کا معائنہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کشتی نوح کے اندر دنیا کے سارے جانور موجود تھے,
پرندے موجود تھے، جس کے اندر مشہور جو روایتیں ہیں، جو تفسیر فخر الدین رازی کے اندر ہے، در منصور کے اندر ہے، قرطبی کے مشہور تفاسیر اور معتبر تفاسیر کے اوتھینٹک تفاسیر کے اندر موجود ہے کہ آپ نے پرندے بھیجے تھے، جس میں سے پہلا پرندہ آپ نے کوا بھیجا تھا کہ آپ کوے کو بھیجا دیکھ کے آؤ کہ زمین کہاں ہے، اور کوا جو ہے وہ جیسے گیا واپس نہ آیا، اور آپ نے پھر اس کو کہا کہ یہ نحوست کی علامت ہے کوا۔ پھر آپ نے کبوتر بھیجا تھا سیدنا نوح علیہ السلام، اور کبوتر جب گیا تو اس نے جا کے جہاں زمین تھی وہ عراق کی دھرتی پہ، تو وہاں جا کے اپنے زمین پہ پنجوں کو اندر زمین پہ ڈالا اور لے کر آیا، اور اس سے نشاندہی دی کہ زمین ہے۔ پھر سیدنا نوح علیہ السلام اس طرف چلے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ کشتی نوح کے اندر جتنے بھی جانور تھے اور درندے تھے، شیر بھی تھا، اور جب شیر داخل ہو رہا تھا تو سیدنا نوح نے کہا یا اللہ میں اسے کیسے داخل کروں، یہ سب کو کھائے گا، تو رب کریم نے فرمایا اس کو بھوک میں نے دی ہے، 6 مہینے تک اس کی بھوک مٹا دوں گا میں۔ وہ 6 مہینے تک بھوکا رہا، تفاسیر کے اندر ہے۔ تو جب اس کے اندر سانپ داخل ہو رہا تھا تو سیدنا نوح علیہ السلام نے اس کو عہد دیا، جو بخاری شریف کے اندر ہے کہ اے نوح، سیدنا نوح علیہ السلام کا جب بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا جب سانپ آپ کے گھروں میں آئے تو اسے نوح کا وعدہ اور اس کا عہد یاد دلاؤ، اگر وہ مومن ہوگا تو وہ آپ کو ڈسے گا نہیں، چلا جائے گا، کہ نوح کے اس عہد کا تمہیں واسطہ ہے کہ تم نے کشتی میں چڑھتے ہوئے لیا تھا کہ جو کوئی بھی کشتی میں ہوگا اسے ایذا نہیں پہنچاؤ گے، اسی لیے تبھی تمہیں داخل کروں گا۔ تو وہ کشتی میں داخل ہوا تھا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں سمجھا دیا میری اہل بیت کشتی نوح کی مثل ہے۔ میری اہل بیت کے اندر انسان اگر 80 ہیں تو وہ کم ہوں گے، مومنین بہت کم ہوں گے زمانے میں جو میرے اہل بیت سے محبت کریں گے، باقی سب روکنے والے ہوں گے، باقی کشتی کو نہیں سوار ہوں گے۔ کوئی بھی ہوگا وہ سب، کوئی بولے گا پہاڑ کو چڑھو، کوئی بولے گا چٹان پہ جاؤ، کوئی ہر طرح جو ہے وہ اسباب ڈھونڈیں گے اس دن، لیکن وہ بولیں گے نہیں کشتی میں نہ چڑھنا، کشتی کے اندر کوئی خیر نہیں، وہ سب روکیں گے، لیکن صرف اگر کشتی میں چڑھنے والے ہوں گے تو وہ 80 لوگ ہوں گے جو سیدنا نوح علیہ السلام کے ساتھ چلیں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے ہمیں سمجھایا کہ کشتی نوح میرے اہل بیت کی مثل ہے۔ کشتی نوح میں دنیا کا بہت اہم بات ہے، دنیا کا سب سے جتنے بھی جانور ہیں وہ ساری نسل نر و مادہ موجود تھے کشتی میں، چرند پرند اور درندے موجود تھے، جو چرندے تھے، پرندے تھے، درندے کشتی میں تھے، انسان کم تھے۔ تو حضور نے سمجھایا کہ میرے اہل بیت کی شان یہ ہے کہ تم اس کو سمجھو نہ سمجھو، تم ان کی حقیقت پہ غور کرو نہ کرو، ان کی معرفت اور ان کے حق کی آپ پہچان کرو نہ کرو، لیکن جان لو چرند ہیں، پرند ہیں، جانور ہیں، دنیا کے سارے جانوروں کو بھی خدا نے اس کشتی میں سوار کیا ہے، یعنی وہ بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو تم تو گویا جانوروں سے، شیر سے اور اس سانپ سے، وہ بھی کشتی میں تھا، اس سے بھی تم گئے گزرے ہو جو اہل بیت سے محبت نہیں کرتے۔ خدا نے ان جانوروں کو بھی محبت حسنین عطا کی ہوئی ہے۔ ایک تفسیر روح البیان کے اندر آتا ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جو 40 دن اس جو بہت بڑا گھڑا جس کے اندر انہوں نے ایک 4 دیواری بنائی، جس کے اندر وہ صرف لکڑیاں 40 دن ڈال رہے تھے کہ حرقوہ، جیسے اس نمرود نے کہا حرقوہ وانصروا آلہتکم، اپنے خداؤں کی مدد کرو، اور ابراہیم علیہ السلام کو مل کر معاذ اللہ کہا کہ جلاتے ہیں۔ تو وہ سارے جتنے بھی تھے انہوں نے یہ، کیونکہ عراق کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے یہ سارا ثانیہ واقعہ ہوا ہے، تو وہ سارے لوگ جو ہے 40 دن تک لکڑیاں ڈالتے رہے۔ جب اس کے اندر انہوں نے جانوروں کو استعمال کیا، جانوروں کو، تو کوئی جانور بھی لکڑی اٹھانے کو تیار نہ تھا۔ تفسیروں کے اندر ہے، تفسیر روح البیان کے اندر یہ معروف لکھا ہے اس آیت کے تحت کہ سیدنا ابراہیم کے لیے وہ لکڑیاں جب جانوروں پہ لادتے تھے تو جانور منع کر دیتے تھے، ہاتھی نے منع کیا، اونٹ نے منع کیا، گھوڑے نے منع کیا، گدھے نے منع کیا، سب نے کہ ہم نہیں اٹھا سکتے، یعنی وہ پھینک دیتے تھے، وہ جانور مڑ جاتے تھے، وہ چلتے نہیں تھے آگے، کہ اس پر وہ لکڑیاں اس نیت سے ڈال کے جا رہے تھے کہ یہ جا کے سیدنا ابراہیم کے لیے ان کو آگ میں ڈال کر ان کو جلایا جائے گا اور آگ کو بھڑکایا جائے گا جس میں اللہ کے خلیل کو جلایا جائے گا معاذ اللہ۔ تو وہ صرف ایک جانور تھا، اور میں اسے یزید سے تشبیہ دیتا ہوں، اس میں بھی قرآن کی ایک آیت ہے، وہ اس لیے کہ اس جانور نے صرف لکڑیاں اٹھائی تھیں
اور وہ تھا کھچر. بغال عربی میں بغال جمع ہے بغل. بغال جو ہے وہ کھچر کو کہتے ہیں. کھچر. تو اس دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس طرح اس پر ایک عذاب ڈالا ہے کہ اس کی خود کی نسل نہیں ہوتی. اگر آپ گوگل پہ بھی لکھیں گے تو آپ کو بھی پتا چل جائے گا. میول کہتے ہیں انگلش میں. سبحان اللہ. MULE میول. جب آپ لکھیں گے تو وہ نہ ڈنکی ہے نہ ہارس ہے, نہ وہ گھوڑا ہے نہ گدھا ہے. اس پر کوئی اس کی نسل نہیں نکلتی. اس کو یا تو نر میں گھوڑا چاہیے یا گدھا کوئی اور ہوگا تو اس کی نسل نکلے گی, اپنی سے نہیں نکلے گی. خدا نے اس کو بے نسل کر دیا صرف اس لیے کہ وہ خلیل کے جو ہے حبیب اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم کی اس میں مدد کر رہا تھا. اس کو خود نہیں چلا رہا تھا, اس میں مدد بن رہا تھا وہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے لیے بے نسل کر دیا. تو میں آپ کو بتاؤں کہ ساری تفاسیر کے اندر یہ موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر, اے حبیب ہم نے آپ کو کثرت, اور ایک روایت کے مطابق کوثر حوض کوثر. لیکن ساری تفسیروں نے اس پہ اجماع کیا ہے کہ کوثر سے مراد کوثر تو ہے, لیکن کوثر سے مراد سیدہ کائنات اور ان کی چلنے والی قیامت تک نسل ہے جو اہل بیت کبھی کم نہیں ہوگی, جو کثرت سے چلے گی. کثرت سے آپ کو دنیا کے اندر حسینی سادات ملیں گے, حسنی سادات ملیں گے, سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جیسے حسینی حسنی دونوں بھی ملیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا معین الدین چشتی جیسے ملیں گے جو دونوں نسب ملتے ہیں. سیدنا قلندر شہباز ملیں گے, سیدنا شاہ عبد اللطیف بٹائی ملیں گے. سارے اولیاء کاملین صالحین اور ان کی اہل البیت جو ہے, اہل بیت کی جو بھی امام حسن سے, امام حسین سے, امام رضا سے, امام موسیٰ کاظم سے, سارے ائمہ سے چلتی ہوئی وہ نسلیں قیامت تک چلتی ہوں گی, اور کثرت سے اہل بیت اولاد نسل اور ذریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ نے سیدہ کائنات کو عطا کیا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جمیع انبیاء ان کی اولادیں ان کے فرزندوں اور بیٹوں سے چلی ہیں, واحد میں ہوں جو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کی اولاد ان کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے چلی. سبحان اللہ. اور قیامت تک حضور کی اولاد سادات اور اہل البیت موجود ہیں. تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فصلی لربک وانحر, اپنے رب کی نماز ادا کریں اور قربانی ادا کریں. ان شانئک ھو الابتر, اور دشمن کو میں جو آپ کا دشمن ہے اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اس دشمن کو میں نے بے اولاد کر دیا ہے, اس اولاد و بے نسل کر دیا ہے. دشمن کی کبھی بھی نسل نہیں. آپ دیکھو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے فرمایا قرآن کریم میں سورہ کوثر میں انا اعطیناک الکوثر, کوثر عطا کیا, اس سے مراد سبحان اللہ یعنی اہل بیت اولاد اور نسل اور ذریت پاک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کثرت سے ہوگی, قیامت تک ہوگی, اور ساری دنیا بھری پڑی ہے. اور پھر آخر میں فرمایا ان شانئک ھو الابتر, اور آپ کا جو دشمن اور عدو ہوگا وہ بے نسل ہوگا. تو یعنی اہل بیت, اور پھر اہل بیت کے مقابلے میں جو ہے وہ کون ہے, یزید ہے اسد, جو ان کے مقابلے میں آیا, جو ان کی دشمنی میں آیا. تو اہل بیت کو اللہ تعالیٰ نے کثیر کیا. وہ یزید وہ آیا ہی اس لیے تھا کہ میں معاذ اللہ یہ اولاد اور یہ نسل اس سلسلے کو ختم کروں, لیکن خدا نے ایک زین العابدین کو بھی حیات رکھا, اور ایک زین العابدین, ایک امام زین العابدین جو کربلا میں جو شہید نہ ہوئے, ان سے آج ساری دنیا سعادات سے بھر چکی ہے. سبحان اللہ. یہ کوثر کی معنی ہے. جب رب کثرت سے کرتا ہے تو پھر کوئی روک نہیں پاتا ہے, اور وہ کثرت حبیب کے لیے کرتا ہے تو پھر وہ اللہ پاک ساری دنیا سے سب سے بڑھ کر اس کثرت کے اندر خیر اور برکت ڈالتا ہے. اور پھر یزید جو ہے اس کی نسل آج ساری دنیا کے اندر آپ جاؤ اور پچھلے زمانوں میں ڈھونڈے, جنہوں نے ڈھونڈا ہے اہل اللہ کاملین نے, لیکن کسی کو ایک بھی کوئی ایسا نہیں ملا جس نے دعویٰ کیا کہ میں یزید کے نسب میں جا کے ملتا ہوں, یزید کی اولاد سے ہوں. کوئی ایک بھی یزیدی نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو خچر کی مانند بے نسل و بے اولاد کر دیا. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, حق جاریات, یا علی, دم دستگیر,
जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि अल्लाह तबारक व ताला ने उसको बे औलाद कर दिया है, बेनस्ल कर दिया है। तो अल्लाह तबारक व ताला हमें अहले बैत से मोहब्बत और उनसे निस्बत और ताल्लुक को मजबूत करने की तौफीक नसीब फरमाए, और अल्लाह ताला हमेशा हमेशा हमारे दिलों के अंदर इस मोहब्बत को तादेर कायम रखे और मरते दम तक। इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का एक सिलसिला है, इसके अंदर आका अलैहि सलाम ने फरमाया, मम मात अला हुब्बी आलि मुहम्मदिन मात मुमिना मात मगफिरा। आपने फरमाया मात शहीदा, जो आले बैत की मोहब्बत पे जिसकी मौत व वफात हो तो वो मोमिन होके इस दुनिया से गया, वो बख्शा हुआ इस दुनिया से गया, वो शहीद होकर इस दुनिया से गया। अल्लाह ताला हमें इस पर इख्तिताम और अहले बैत की मोहब्बत पर और सहाबा का अदब भी होना चाहिए, और अहलुल्लाह कामिलीन की निस्बत और उनकी इज्जत और ताज़ीम भी होनी चाहिए।